ہمارے گھر کے قریب ہی ایک حلوائی کی دکان تھی۔ ایک نابینا اس دکان کے سامنے سے گزرتا کرتا تھا۔ حلوائی کا اکلوتا بیٹا زاہد، جو پڑھائی میں نکما اور نالائق تھا، بہت شرارتی تھا۔ وہ روزانہ اس نابینا کو تنگ کرتا تھا، اس پر طرح طرح کی آوازیں کستا۔ بیچارہ نابینا زاہد کے ستانے کے باوجود خاموشی سے وہاں سے گزر جاتا۔ میں نے زاہد کو ایسی حرکتیں کرنے سے منع کیا تو اس نے کہا کہ معظم، مجھے اس نابینا کو ستانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کے والدین بھی اسے بہت سمجھاتے تھے مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک دن نہ جانے زاہد کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ وہ کیلوں کے چند چھلکے اٹھا لایا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ نابینا اس دکان کی طرف آ رہا ہے تو اس نے کیلے کے چھلکے گلی کے نکڑ پر پھینک دیے۔ وہ نابینا وہاں سے گزرنے لگا تو کیلے کے چھلکوں پر اس کا پاؤں پھسلا اور گر پڑا، اور پھر اس کے منہ سے بددعا بھی نکلی کہ اے اللہ پاک، تجھے بھی میری طرح اندھا کر دے۔ زاہد کے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے زاہد کی خوب پٹائی کی مگر اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ کچھ عرصے بعد زاہد کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب زاہد اپنے والد کی جگہ دکان پر بیٹھنے لگا۔ نابینا بھی کہیں چلا گیا تھا، اس نے یہ راستہ چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن زاہد دکان پر بیٹھا ایک بڑے کڑاہ میں دودھ ابال رہا تھا کہ ایک گاہک آیا۔ اس نے زاہد سے 2 کلو برفی مانگی۔ زاہد نے 2 کلو برفی تول کر ڈبے میں ڈالی۔ وہ ڈبہ اس گاہک کو دینے لگا تو اچانک ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کھولتے ہوئے دودھ میں جا گرا۔ ڈبہ گرنے سے دودھ کے گرم چھینٹے زاہد کے چہرے اور آنکھوں میں پڑے، جس کی وجہ سے وہ چلانے لگا کہ ہائے، میں مر گیا، میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے۔ لوگ اسے جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ اس کا ٹھیک سے علاج نہ ہو سکا اور اس وجہ سے اس نے اپنی دونوں آنکھیں کھو دی۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر جلنے کی وجہ سے خاصے دھبے پر بھی پڑ گئے تھے۔ اس حالت کو محسوس کر کے وہ بہت رویا کرتا اور اللہ پاک سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہتا مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب زاہد اس نابینا کی طرح لاٹھی لے کر چلتا تھا اور اس نابینا کو تلاش کرتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اسے جو بھی آدمی راستے میں ملتا وہ اسے نصیحت کرتا کہ کبھی بھی کسی نابینا کو تنگ نہ کرنا اور نہ کسی کا دل دکھانا۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ کوئی لولا، لنگڑا، بہرا اور اندھا ہے تو کبھی اس کا مذاق نہ اڑائے اور تنگ نہ کرو، نہ انجام آپ کے سامنے ہے۔